السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے اور ثواب بھی لینا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اور مفتی صاحب کے جواب دینے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں بتائیں ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور جو حضرات سوال پوچھنا چاہیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں واقعی جو قربانی کی حیثیت نہیں رکھتے، ان میں بیچاروں کے پاس مال نہیں ہوتا، لیکن وہ ان کے دل میں جذبہ ہوتا ہے کہ ہمیں قربانی کا ثواب مل جائے، ہم بھی قربانی کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو شریعت مطہرہ نے اس کی جو ہے ایک اس کا حل دیا ہے۔ وہ حل یہ ہے کہ فرمایا کہ جب چاند نظر آئے، ٹھیک ہے، جب چاند نظر آئے گا یعنی کہ یہ ذو الحجۃ الحرام کا، تو اس وقت سے وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنا بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور جب 10 جو ہے وہ ذی الحجۃ الحرام آئے گا، عید کا دن ہوگا، عید پڑھ کے وہ اپنے بال کاٹے، ناخن تراشے، یہ ایسے ہوگا جیسے اس نے قربانی کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قربانی کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے شریعت مطہرہ نے اس کو بہت آسان سا حل دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ شروع دن سے یعنی کہ شروع ذی الحجۃ الحرام سے وہ اپنے بالوں کو نہ کاٹے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے بالوں کو چھوڑے رکھے۔ جب 10 آئے، 10 ذی الحجۃ الحرام یعنی عید کا دن آئے، قربانی کی عید پڑھ کر پھر اپنے بال وغیرہ کاٹے، تو یہ ایسے ہوگا جیسے جس نے بھی قربانی کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو غریب بندہ بھی قربانی کر لے گا۔ ناظرین، آپ کو یقیناً یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو قربانی نہیں کر سکتے اور قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آسان طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ لہٰذا جب جو ہے ذی الحجۃ الحرام کا چاند نظر آئے تو آپ نے اپنے ناخن نہیں کاٹنے، اپنے بال نہیں کاٹنے، اور پھر عید پڑھ کے بال کاٹیں گے تو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی تاریخ سے اپنے بالوں کو چھوڑ دینا، ناخنوں کو چھوڑ دینا یہ فرض ہوتا ہے، کوئی واجب ہو گیا ہے۔ اگر کوئی ناخن نہیں چھوڑتا بلکہ کاٹ لیتا ہے، بال نہیں چھوڑتا بلکہ ان دنوں میں بال کاٹ لیتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گناہ گار ہو گیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر اس نے اپنے ناخن کاٹ بھی دیے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، خلاف اولا کیا ہے، مناسب نہیں تھا کرنا، لیکن اگر اس نے کر لیا ہے تو اس پر کوئی گرفت شرعیہ نہیں ہے۔ ایسے بندے کو ہم ٹوک نہیں سکتے، ایسے بندے کی ہم عزت خراب نہیں کر سکتے، ایسے بندے کو وہ خواہ اعتراضات کی بچھاڑ نہیں کر سکتے۔ بہتر یہی تھا کہ وہ نہ کاٹتا، ٹھیک ہے۔ تو بہتر کو بہتر ہی رکھنا چاہیے، گناہ والے کام میں نہ شامل کرنے کے، اس کو کہتے ہیں نہیں جی تو نے تو گناہ کر دیا، تو مجرم ہو گیا، یہ باتیں غلط ہیں۔ اگر آپ چھوڑے رکھیں گے تو آپ نے مستحب پر عمل کیا ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔